یہ کہانی راجو اور منا کی ہے جو اس علاقے کے مشہور چور تھے۔ ایک رات ان دونوں نے گاؤں کے ایک بہت بڑے سردار کے گھر میں چوری کی اور رات کے اندھیرے میں لوٹ کا سامان لے کر بھاگ ہی رہے تھے کہ گاؤں والوں نے انہیں دیکھ لیا۔ رات کا وقت تھا اور گاؤں والے ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ اندھیری گلیوں اور جنگلی راستوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک پرانے بھوتیا قبرستان کے پاس پہنچتے ہیں۔ تب انہوں نے سوچا قبرستان سے زیادہ چھپنے کی اور جگہ انہیں نہیں مل سکتی، اور قبرستان کے چاروں اور بڑے بڑے پیڑ، سوکھے پتے اور گہری جھاڑیاں تھی۔ اندر سے عجیب اور گھٹن بھری خاموشی چل رہی تھی۔ تب راجو نے کہا کہ چلو قبرستان کے اندر ہی چھپتے ہیں، یہاں گاؤں والے نہیں آئیں گے۔ اور وہ دونوں دھیرے دھیرے قبروں کے پیچھے سے گزر رہے تھے اور ہر قدم کے ساتھ ان کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ ایک طرف بڑی بڑی قبریں اور ٹوٹی ہوئی مردیاں تھیں اور دوسری طرف بڑے اور بھیانک پیڑ جن کی شاخیں خود ایک نفرت اور خوف پیدا کر رہی تھی۔ تب قبرستان کے بیچ میں ایک خالی اور پرانی قبر کے پیچھے دونوں چھپ گئے، لیکن یہ جگہ ایک عجیب خوفناک سنسناہٹ سے گونج رہی تھی۔ منا نے کہا یہاں سے جانے میں ہی بلائی ہے، لیکن راجو نے منع کر دیا اور دھیرے دھیرے انہیں کسی کے بھاری قدم پڑنے کی آواز سنائی دینے لگی اور وہ قدم دھیرے دھیرے بڑھ رہے تھے جیسے وہ کسی شکار کے آس پاس گھوم رہے ہوں۔ منا کا چہرہ ڈر سے سفید پڑ گیا اور اس نے راجو سے بھاگنے کو کہا، لیکن راجو نے منع کر دیا۔ ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک چھا گئی تھی اور پانی کے چھینٹے جیسے ان کے چہروں پر محسوس ہو رہے تھے، اور دونوں کو لگنے لگا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ تبھی ایک بھیانک آواز سے ہوا گونج گئی اور راجو اور منا نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اور پیچھے مڑتے ہی انہیں ایک ڈراؤنا راکشس دکھا۔ اس کے بڑے بڑے ناخن، لال جلتی ہوئی آنکھیں اور مکھ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کی بھاری سانس کی آواز ان کی رگوں تک کو ہلا رہی تھی۔ راکشس انہیں دیکھ کر بھیانک ہنستے ہوئے بولا، اس قبرستان میں مجھے تم جیسوں کی ہی تلاش تھی۔ ڈر کے مارے منا اور راجو نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ان کے پیر زمین سے جکڑے ہوئے تھے، جیسے انہیں کسی نے زنجیروں سے باندھ کے اپنی جگہ پر روک رکھا۔ وہ زور زور سے چلانے لگے، لیکن قبرستان کی خاموشی میں ان کی آواز بس ایک گمنام سناٹے میں کھو گئی۔ راکشس اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر کچھ منتر اچارن کرنے لگا اور اس کی آنکھوں سے لال روشنی نکل رہی تھی، اور اس کے اس وشیکرن سے منا اور راجو اور بھی زیادہ مجبور ہو گئے تھے، اور ان کے چہرے پر ڈر کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اور دھیرے دھیرے راجو کا پورا شریر سوکھنے لگا، اس کے ہاتھ اور پیر سوکھ کر ایک کنکال میں بدلنے لگے اور اس کی آنکھیں اندھیروں میں کھو گئی۔ منا یہ سب دیکھ کر گھبرا گیا اور چیختے ہوئے اس نے اپنے دوست کو بچانے کی کوشش کی، لیکن سب بیکار تھا۔ راجو کے بعد اب منا کی باری تھی۔ راکشس اس کے پاس آیا اور اپنے بڑے بڑے ناخنوں سے اس پر وار کیا، اور منا کی چیخیں پورے قبرستان میں گونج رہی تھی، لیکن وہ اکیلے تھے، کسی بھی انسانی مدد سے دور۔ اور راکشس نے منا کا خون بھی چوس لیا اور اسے بھی ایک سوکھے ہوئے کنکال میں بدل دیا، اور اب دونوں ایک کہانی بن چکے تھے۔ وہ قبرستان اور زیادہ خوفناک اور بھوتیا ہو گیا۔ قبرستان ایک بار پھر سے عجیب سی خاموشی میں چلا گیا، اور اب صرف ہوا اور سناٹا بچا تھا، جو وہ قبرستان کی خاموشی کو اور زیادہ بھیانک بناتا تھا۔ قبرستان کی ہر قبر اور پیڑ جیسے اس بھیانک گھٹنا کے گواہ تھے، جو اب صرف ایک کہانی بن چکی تھی۔ اور وہ راکشس پھر سے اپنے آسن پر واپس لوٹ گیا جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ اور صبح کی پہلی کرن کے ساتھ گاؤں والے اپنے کام سے نکل آئے، پر قبرستان کی اور کوئی نہیں گیا۔ وہاں صرف سناٹا اور ایک بھیانک کہانی تھی جو لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھی۔ منا اور راجو کے لاپتہ ہونے کی بات پورے گاؤں میں چرچت ہو گئی تھی، اور لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ اس راکشس کا شکار بن چکے ہیں۔ اور گاؤں کے بزرگوں نے ایک بار پھر گاؤں والوں کو چیتاونی دی کہ وہ رات کے سمے اس قبرستان کی طرف
نہ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ وہاں ایک بھیانک راکشس ہے جو انسانوں کو اپنا شکار بناتا ہے اور ان کی جان لے لیتا ہے، اور یہ کہانی سنتے ہی سب کے چہروں پر ڈر اور سناٹا چھا گیا۔ تب سے لے کر آج تک وہ قبرستان وہی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس راکشس کی پیاس اب بھی ویسی ہی ہے۔ ہر سال وہاں پر کوئی نہ کوئی لاپتہ ہو جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ راکشس ان کی روح کو قبروں میں جکڑ لیتا ہے۔ گاؤں کے لوگ اکثر رات کو اس قبرستان سے کسی کی چیخیں اور اس راکشس کی بھیانک ہنسی سنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ راکشس اب بھی انسانی خون کا بھوکا ہے، اور وہ ہمیشہ وہیں رہتا ہے، اپنے اگلے شکار کا انتظار کرتا ہے۔ اور گاؤں کے لوگ اب بھی ایک دوسرے کو چیتونی دیتے ہیں کہ وہاں مت جاؤ، وہاں صرف اور صرف موت ہے۔ تو دوستو، اگر یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، اور ایسی ہی مزید ڈراؤنی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔